نمن کہتے ہیں چیونٹی کو. کس کو؟ چیونٹی کو. چیونٹی کو. اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے. مکی صورت ہے. اس کی آیات کی تعداد ہے 93 اور اس کے جو رکوع ہے ان کی تعداد ہے 7. اور جو اس صورت میں اللہ عز و جل نے احکامات بیان فرمائے ہیں ان کی تعداد ہے 22. اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی تعداد ہے 10. اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 12. ان میں سے چند ایک آپ کو بتاتا ہوں. اللہ عز و جل نے سب سے پہلے حکم دیا نماز قائم کرو. پھر اللہ عز و جل حکم دیتا ہے آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے زکات ادا کرو. پھر اللہ عز و جل آیت نمبر 3 میں ہی فرماتا ہے کہ آخرت پر یقین رکھو. میں نے آپ کو بتایا کہ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں توحید، رسالت اور ایمان بالغیب، قیامت کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان چیزوں پر ایمان رکھنے کی بار بار تلقین فرمائی گئی. پھر اللہ فرماتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو. آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے کہ نیک اعمال کرو. اور آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے کہ دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں صالحین میں نیکوکاروں میں شامل کرے. پھر آیت نمبر 91 میں فرماتا ہے اللہ ہی کی عبادت کرو. یہ جو ہی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. پھر اللہ آیت نمبر 92 میں فرماتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی حکم ہے. تو یہاں سے ہم اپنے پورے سال کا محاسبہ کریں کہ پورے سال میں ہم کتنی بار قرآن پڑھتے ہیں. اللہ نے جن کاموں سے منع فرمایا اللہ فرماتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. پھر آیت نمبر 84 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاؤ. آیت نمبر 14 میں فرمایا تکبر نہ کرو. آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ ناشکری نہ کرو. اور پھر فرمایا کہ شرک نہ کرو. یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے نا اس میں زیادہ تر جو آیات آئی ہیں اللہ عز و جل نے زیادہ تر پچھلی امتوں کے احوال بتائے. آپ جانتے ہیں کہ اگر قرآن کے 4 حصے کیے جائیں تو اس میں سے ایک مکمل حصہ مطلب 1/4 جو قرآن کا حصہ ہے وہ سارے کا سارا پچھلی امتوں کے واقعات ہیں. تقریباً 60 ایسی امتیں گزری ہیں کہ جن پر اللہ عز و جل نے اپنا عذاب نازل فرمایا. ان کا اللہ عز و جل بار بار ذکر فرماتا ہے کہ جو برائی میں وہ پڑے ہوئے تھے، جو ناشکریاں ہونے کی، جو بے عملیاں ہونے کی، جو نافرمانیاں ہونے کی، وہ تم نہ دہراؤ. کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے. اللہ کے نبی کو بار بار تلقین فرمائی کہ عذاب سے ڈراؤ. تو جس نبی کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر آتا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ. ویسے تو آپ پورا کا پورا قرآن دیکھیں اس کا جو مخاطب ہے وہ حضور علیہ السلام، کیونکہ حضور پر وحی آتی تھی نا. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قرآن میں جو ذکر ہے وہ حضور کا ہے. لیکن جس نبی کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے حضرت موسیٰ کا. اللہ عز و جل نے اس صورت میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ذکر کیا کہ آپ کو طور پہاڑ پر آگ دکھائی دی. پھر آپ کو اعلان حکم فرمانے کا اللہ نے حکم صادر فرمایا اور اللہ نے آپ کو جو 9 معجزات عطا کیے تھے. حضرت موسیٰ کو کتنے معجزے اللہ نے عطا کیے؟ 9. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنا عصا اپنی لاٹھی پھینکتے تو وہ ازدہا کی شکل پہ آتا. اور اللہ عز و جل نے آپ کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو اپنے بغل کے نیچے رکھو اور پھر نکال لو. جب نکالتے تو یہ بہتا وہ ایک چمکدار ہاتھ آپ کا وہ سامنے آتا. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اور یہ اگر دیکھا جائے تو امت محمدی میں جتنے بھی لوگ نیکوکار ہیں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ان کے تمام اعضاء جو وضو میں دھوتے ہیں یہ چمک رہے ہوں گے. یہ اللہ کی مہربانی اور نوازش ہے. اگلا اس میں ذکر ہے حضرت سلیمان